سارے معبودان باطلوں کو جمع کر لو، وہ ایک قطمیر کے مالک نہیں۔ قوم نوح سے شرک چل رہا، آج بھی شرک ہو رہا۔ کسی قوم کا اپنے معبود کے حق میں یہ دعویٰ نہیں ہے کہ وہ ساری کائنات کا خالق ہے۔ ربوبیت میں وہ اکیلا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں۔ ربوبیت کے تین معنی ہیں، ایک ہے تخلیق، پیدا کرنا، اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر شے کا خالق ہے، اور یہ دعویٰ اس کائنات میں ہم ہی کرتے ہیں۔ بس بے شمار باطل معبود موجود ہیں، لیکن کسی قوم کا اپنے معبود کے حق میں یہ دعویٰ نہیں ہے کہ وہ ساری کائنات کا خالق ہے۔ یہ دعویٰ صرف مسلمانوں کے پاس ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر شے کا خالق ہے، ایک ذرے سے لے کر وسیع آسمانوں تک، اوپر عرش معلّہ جو اللہ کی سب سے بڑی مخلوق ہے، سب کا خالق اللہ رب العزت۔ ربوبیت کا پہلا معنی، اور یہ معنی نفی اور اس بات کے ساتھ اپنے دل میں بٹھاؤ۔ اس بات کیا ہے کہ اللہ ہر شے کا خالق ہے، یہ عقیدہ۔ نفی کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے۔ دکھاؤ کوئی خالق ہے، کسی نے کوئی ذرہ بنایا؟ اگر کوئی چیز بناتے ہو، کوئی جہاز بنا لیا، کوئی بم بنا لیا، تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیزوں کو جوڑ کر بنایا۔ ابتداءً کوئی چیز بنائی ہوا، یہ اللہ کا کام، کسی مثال کے بغیر ابتداءً ہر شے کا خالق۔ تو اللہ تعالیٰ ہر شے کا خالق ہے، اس کے سوا کوئی خالق نہیں، نفی و اثبات۔ دوسری شے توحید ربوبیت میں ملکیت۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات پیدا کر کے چھوڑ نہیں دی کہ اب جو چاہو کرو، میرا کام پیدا کرنا تھا، تمہیں بنانا تھا، اب جاؤ، تمہیں آزادی نہیں، آزادی نہیں دی، چھوڑ نہیں دیا، بلکہ ان کی ملکیت اپنے پاس رکھی۔ تم میری مخلوق اور میرے مملوک بھی ہو، اور مملوک کا معنی ہر فعل تمہارا، ہر عمل تمہارا میرے امر کے تحت ہو، میں تمہارا مالک ہوں، تم مالک نہیں ہو۔ حتیٰ کہ تمہارا جسم کے اعضاء، تم مالک نہیں ہو۔ یہ آنکھیں تمہاری نہیں ہیں، یہ کان تمہارے نہیں ہیں، یہ زبان تمہاری نہیں ہے، یہ سب میری ملکیت ہے۔ ان آنکھوں سے مرضی کا نہیں دیکھ سکتے، تم ان کانوں سے مرضی کا نہیں سن سکتے، اس زبان سے مرضی کا نہیں بول سکتے۔ ہاں، تمہیں یہ آزاد دیے گئے بطور امانت، بطور ملکیت کے نہیں۔ مالک میں ہوں، تم صرف امین ہو۔ جیسے خزانے کا مالک ہوتا ہے اور ڈیوٹی اور نگرانی پر وہ کسی کو مامور کرے، تو وہ بیت المال کا امین ہوتا ہے، مالک نہیں۔ وہ بیت المال کے پیسے کا تصرف مالک کے امر سے کرے گا، مرضی سے نہیں کرے گا۔ تم ان سارے اعضاء کے امین ہو، مالک نہیں ہو۔ ہر شے کا مالک اللہ ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، وہ ذات بابرکت جس کے ہاتھ میں پوری کائنات کا ملک، ملک الملوک ہے، ملک الاملاک ہے، احکم الحاکمین ہے، صرف اللہ رب العزت۔ تو نفی و اثبات کیا کہا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ اس کائنات کا خالق ہے، اس کے سوا کوئی خالق نہیں، اور اللہ اس کائنات کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی مالک نہیں۔ حتیٰ کہ ما یملکون من قطمیر، تم جن کو پکارتے ہو سب کو جمع کر لو۔ یعنی قوم نوح سے شرک چل رہا، آج بھی شرک ہو رہا، ہر نبی کے دور میں ہوا، قیامت تک ہوتا رہے گا۔ سارے معبودان باطلوں کو جمع کر لو، وہ ایک قطمیر کے مالک نہیں۔ قطمیر وہ چھلکا جو کھجور کی گٹھلی پر ہوتا ہے، اس کے بھی مالک نہیں، اللہ مالک ہے، اس کے سوا کوئی مالک نہیں۔ اور تیسری قسم، جو تیسری صورت توحید ربوبیت کی، وہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر۔ اللہ تعالیٰ ہی اس کائنات کا مدبر، متصرف، اپنے خلق کی امور کی تدبیر کرنے والا۔ یہ پوری دنیا اللہ تعالیٰ کا وہ کارخانہ ہے جس کی تدبیر اللہ کے ہاتھ، اور کسی شے کی تدبیر مخلوق کے پاس نہیں۔ یہ نفی و اثبات ہے۔ الا لہ الخلق والامر، خبردار، خلق بھی اللہ کی ہے، کسی اور کی نہیں، اور امر بھی اللہ کا ہے، کسی اور کا نہیں۔ یہ توحید ربوبیت۔ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا ربوبیت کے لحاظ سے، مانا خالق بھی اللہ ہے اور کوئی نہیں، مالک بھی اللہ ہے اور کوئی نہیں، اور پوری کائنات کا متصرف اور مدبر اور نظام چلانے والا بھی اللہ ہے اور کوئی نہیں۔